انسانوں کی طرح دکھنے والی عجیب و غریب مخلوق جو قد میں نہایت ہی چھوٹے اور دماغ سے بہت تیز ہوتے ہیں، کیا واقعی ان مخلوق کا وجود ہے؟ اگر ہے تو وہ کہاں ہیں؟ زمین کے نیچے یا پہاڑوں یا جنگلوں میں؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اب بھی وہ کسی سنسان خفیہ جزیرے میں باقی دنیا سے بے خبر زندگی گزار رہے ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخلیق کردہ اس زمین کا سینہ بے شمار جانداروں سے بھرا پڑا ہے، جن میں سے کئی مخلوقات ایسی بھی ہیں جن کے متعلق صرف افسانے، داستانیں یا لوک کہانیاں ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آج بھی بے شمار لوگ ان مخلوقات کے وجود کی حقیقت کو مانتے ہیں۔ یہ مخلوقات مختلف مقامات پر اپنی جھلک دکھا کر اپنے ہونے کا وجود ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک عجیب و غریب مخلوق بونوں کی ہے، جو آج تک تاریخ انسانی کا ایک راز بنا ہوا ہے۔ بونا دراصل بہت چھوٹا قد و قامت کا انسان ہوتا ہے، جسے قدیم افسانہ اور میتھولوجی میں بالکل انسان جیسا رہن سہن اور لباس والا دکھایا جاتا ہے۔ محققین کے مطابق بونے ایک ایسی مخلوق ہے جو چھوٹے قد کے ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی بدصورت ہیں، اور یہ زمین کے اندر کسی غار میں یا دریاؤں وغیرہ میں اپنی بستیاں بساتے ہیں۔ ان کی معاملات زندگی اور زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل انسانوں سے ملتا جلتا ہے۔ اس عجیب و خلقت مخلوق کا تذکرہ قدیم تہذیب اور تاریخی ریکارڈز میں بھی ملتا ہے۔ 4500 قبل از مسیح میں مصر کے لوگ بونے خداؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قدیم مصری ادب، فلسفہ اور شاعری میں بونوں کا عزت و احترام کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ 21ویں صدی سے پہلے بونوں کو صرف افسانوی اور قصہ کہانیوں میں موجود مخلوق مانا جاتا تھا، لیکن حقیقت سے پردہ تب اٹھا جب ستمبر سال 2003 میں آرکیولوجسٹ کو انڈونیشیا کے فلورس نامی ایک جزیرے کی غار میں بونوں کے ڈھانچے اور باقیات ملے۔ یہ باقیات تقریباً 7 لاکھ سال پرانے تھے۔ سائنسدانوں نے اس مخلوق جو کہ انسانوں سے بہت مشابہت رکھتے تھے، ہوبٹس کا نام دیا، جس نے نئے سوالات کھڑے کیے اور بونوں کے وجود کے متعلق تحقیق کا ایک نیا دروازہ کھول دیا۔ ان تابوتوں سے واضح ہوتا ہے کہ بونے صرف قصے کہانیوں کی باتیں نہیں بلکہ حقیقت میں اس دنیا میں موجود تھے۔ اب جب یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ لاکھوں سال قبل انسان پتھر کے دور سے گزرا تھا اور اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے اسے بہت جدوجہد کرنی پڑی تھی، اس دور میں ہم انسانوں سے پہلے دیگر انسان نما نسلیں بھی پائی جاتی تھیں جو شکل و صورت اور جسمانی طور پر ہم انسانوں سے مشابہت رکھتی تھیں۔ ان نسلوں میں بہت بڑے انسان بھی تھے اور یہ بونے بھی۔ ان تمام نسلوں کے وجود کا آج بھی ہمارے پاس پختہ ثبوت موجود ہے۔ بونوں کے قصے سب سے پہلے امریکہ سے شروع ہوئے تھے، جہاں مقامی باشندے یہ مانتے تھے کہ جنگلات میں چھوٹے چھوٹے مخلوقات رہتی ہیں جو بالکل انسانوں کی طرح لگتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ بونے انسانوں سے چھپ کر رہتے ہیں۔ یہ قصے پورے امریکہ اور یورپ میں مشہور ہوتے چلے گئے۔ بونوں کی کہانیاں اور افسانے سب سے زیادہ جرمنی میں مشہور ہوئے۔ اگر جرمن لوگوں کی سنیں تو بونے خود کو ایک جادوئی لباس میں غائب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بونے پہاڑوں کے اندر اور زیر زمین رہتے تھے اور ماہر کاریگر تھے۔ وہ لکڑی کے سازو سامان کو بہترین شکل میں ڈھال کر بنایا کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، قدیم کہانیوں کے مطابق بونے زیر زمین چھپے ہوئے خزانوں کے محافظ ہیں، جن کے پاس سونے، چاندی، قیمتی پتھر اور مہنگے ہتھیار موجود ہیں۔ شمالی یورپ میں مشہور بونوں کی کہانیوں میں انہیں اکثر ایسے جادوئی ہتھیار بنانے والے کے طور پر دکھایا گیا ہے جو اپنی دور کے مطابق کافی جدید تھے، جس میں بجلی کے دیوتا تھور کا مشہور ہتھوڑا بھی شامل ہے۔ جرمن قبائل کے مطابق بونے بہت پر اسرار مخلوق ہوتے ہیں جو اکثر انسانی رابطے سے دور رہتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار وہ انسانوں سے رابطے میں بھی آ جاتے ہیں، اور اگر انسان ان کا اعتماد جیت لیتا ہے تو وہ انہیں خزانے سے نوازتے ہیں۔ مسیحی ثقافت اور افسانوں میں بھی ایک بونا سینٹا کلوز کے نام سے مشہور ہے، جس کے متعلق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ کرسمس کے موقع پر بچوں کو تحفے تحائف دیتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ سینٹا کلوز قطب شمال میں رہتا ہے، جہاں بونوں کی فوج ہوتی ہے، جو تمام سال قطب شمال کے گاؤں میں سینٹا کلوز کے لیے کھلونے تیار کرتے رہتے ہیں۔ سینٹا کے پاس اڑنے والے 8 ہرن ہیں جو اس کی بگی کو کرسمس کی رات اڑاتے ہیں۔ سینٹا کو اکثر محققین صرف خیالی اور افسانوی کردار قرار دیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ سینٹا کلوز ایک حقیقی شخصیت تھا جس کا نام سینٹ نیکولس تھا، اور وہ ایک بونا تھا
معزز خواتین و حضرات، اسی طرح آئس لینڈ یورپ کا ایک ایسا ملک تھا جہاں کے لوگ اکثر یہ مانتے ہیں کہ آئس لینڈ میں بونے رہتے ہیں جنہیں وہ ایلف کہتے ہیں۔ یہاں ہزاروں لوگوں نے بونوں کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ آئس لینڈ میں 13 قسم کے ایلف رہتے ہیں جو بڑے بڑے چٹان اور زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ نیٹو امریکہ اور ہوائی میں رہنے والے قبیلوں کا ماننا تھا کہ بونے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے کے زمین پر آباد تھے۔ یہ بونے چھوٹے چھوٹے شہر آباد کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے اور مچھلیاں بھی پکڑتے تھے۔ 18ویں صدی میں ایک سیاح جو کہ کئی برس تک ان بونوں کی تلاش کرتے رہے، انہوں نے ایک کتاب ٹچڈ بائی میریکل میں ایلف کے ساتھ ہوئے لوگوں کی ملاقات کے کئی قصے شامل کیے ہیں۔ اسٹیفن پول نامی ایک شخص کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کے گھنے مینگروو جنگلوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ شام کے وقت وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پتھروں سے بنی ہوئی کئی مورتیاں اور چیزیں موجود تھیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے انسانوں کو دیکھا۔ وہ تقریباً 20 سے 30 لوگ تھے جو کچھ لمحوں میں ہی غائب ہو گئے۔ وہ سب دوست دوسرے دن پھر اسی جگہ پر پہنچے، لیکن وہاں کچھ ایسا نہ تھا جو انہوں نے کل دیکھا تھا۔ انڈونیشیا کے جنگلوں میں بونے دیکھے جانے کی کئی خبریں اور حادثات سامنے آ چکے ہیں۔ انڈونیشیا کے لوگوں کا ماننا ہے کہ بونوں کا ایک قبیلہ پچھلے 5000 سال پہلے انڈونیشیا کے ان جنگلات میں رہتا تھا۔ یہاں کے سائنسدانوں نے بھی انڈونیشیا کے شمال مغرب میں واقع ایک ایسے غار کی تلاش کی تھی جسے بونوں کی رہائش گاہ قرار دیا گیا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ غار میں جوتے بنانے والے آلات، نقشے اور سونے کے سکے تھے جو 300 سے 400 سال پرانے تھے، جنہیں وہاں رہنے والے بونے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ایمیزون کے جنگلات میں رہنے والا ایک قبیلہ جس کے سردار نے بتایا کہ یہاں 5000 سال پہلے ایک بونوں کا قبیلہ آباد تھا جس کے لوگوں کو ہم نے بھی کئی بار دیکھا ہے۔ بونوں کے مطابق یہ قصہ تب مشہور ہوا جب مغل بادشاہ شاہ جہاں نے شیش محل کی تعمیر کروائی۔ کہتے ہیں کہ اس شیش محل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ایک رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ رات کے آخری پہر میں چھوٹے چھوٹے قد والے بونے شاہ جہاں کے سامنے پیش ہوئے۔ ان بونوں کے سردار نے شاہ جہاں سے کہا کہ یہ قلعہ جس ٹیلے پر تعمیر ہوا ہے اس کے زیر زمین ہماری عبادت گاہیں اور قبیلے آباد ہیں۔ اس قلعے کی تعمیر کی وجہ سے ہمارے ان علاقوں کو بہت نقصان ہوا ہے۔ بادشاہ شاہ جہاں یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے ان بونوں سے معافی مانگی، نیز ان بونوں کو بہت سارے سونے چاندی سے نواز کر رخصت کیا، لیکن بونوں سے اس اپنی ملاقات کو بادشاہ نے راز رکھنے کو کہا۔ خواتین و حضرات، اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ ان کہانیوں میں کتنی سچائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔